والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا نبوة بعد نبوته ولا رسالة بعد رسالته سبحان الله ولا شريعة بعد شريعته ولا طريقة بعد طريقته ولا صداقة بعد صداقته ولا عدالة بعد عدالته سبحان الله ولا سخاوة بعد سخاوته ولا شجاعة بعد شجاعته ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحان الله لا شريك له ولا نظير له ولا بصير له ولا مثل له ولا مثال له سبحان الله ولا عظيم له ولا رضيم له ولا ناظم مناظم له سبحان الله ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وإمام الكائنات سبحان الله وحبيبنا وأحببنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وجميلنا وأجملنا وكاملنا وأكملنا سبحان الله وشفيعنا وأشفعنا ورفيعنا وأرفعنا
الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ شہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ چشم فلک نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ. رسول مجتبیٰ کہیے احمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد وہ ہیں پھر ان کے بعد کیا کہیے. شریعت کا ہے اسرار خاتم الانبیاء کہیے شریعت کا ہے اسرار کہ خاتم الانبیاء کہیے. محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. سب نبی اچھے خلیل اچھا کلیم اچھا مگر ان سب میں وہ مکے کا دل یتیم اچھا. لب کو لب چومتا ہے جب بھی کوئی لیتا ہے نام ان کا ان کے نام میں یہ دو مرتبہ میم اچھا. سب رسولوں میں وہ برتر ہیں وہ رسول عربی سب صحیفوں میں بھی قرآن حکیم اچھا. آئے محمد مصطفیٰ ارض و سما کہنے لگے سب انبیاء بلغ العلا بکمالہ. چہرہ تھا جن کا والضحیٰ بدر الدجا نور الہدی دنیا کو روشن کر دیا کشف الدجا بجمالہ. خلق ان کا تھا بے بہا قرآن سارا ہے گواہ چرچا یہی ہے جا بجا حسنت جمیع خصالہ. بندہ کرے گا صفت
کیا ان پر ہے زمانہ فدا، جن کو خدا نے خود کہا صلو علیہ وآلہ۔ محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تقریب معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب کتاب میں سے چند آیات مقدسہ تلاوت کی۔ رحمت دو عالم، فخر دو عالم، تاجدار مدینہ، سرور سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طیب فرامین میں سے ایک فرمان پڑھا گیا۔ اللہ کریم ان کی روشنی میں چند باتیں حق اور سچ عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد مجھے اور آپ کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ گزشتہ 2 جمعوں سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نبی نصیب فرمایا وہ عظمتوں والا نبی ہے، رفعتوں والا نبی ہے، بلندیوں والا نبی ہے۔ ایسا نبی روئے زمین پر میرے اللہ نے اس امت کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں فرمایا۔ قرآن مقدس کی جن آیات کے خطبے میں تلاوت کی گئی، اس میں حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی ہے، آقا کی ولادت کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ہر چیز چن کر نصیب فرمائی ہے۔ حسن و جمال دیا تو کائنات میں پھر ایسا حسن و جمال قیامت تک، قیامت کے بعد تک کسی کو ایسا حسن و جمال نہیں دیا۔ جیسے میرے آقا کو کمالات دیے روئے زمین پر، پھر ایسے کمالات سے کسی کو نہیں نوازا۔ جن صفات کو میرے اللہ نے اپنے حبیب کی جھولی میں رکھا، قیامت تک ایسی صفات کسی کے اندر میرے اللہ نے پیدا نہیں فرمائی۔ آپ کی ہر چیز بے مثال ہے۔ ولادت دیکھیں وہ بے مثال ہے، آپ کا بچپن دیکھیں بے مثال ہے، لڑکپن دیکھیں وہ بے مثال ہے، جوانی دیکھیں بے مثال ہے، بڑھاپا دیکھیں بے مثال ہے، آپ کا تقویٰ دیکھیں تو بے مثال ہے، طہارت دیکھیں تو بے مثال ہے، آپ کی صبح کی زندگی کو دیکھیں تو بے مثال، شام کی زندگی کو دیکھیں تو بے مثال، آپ کی زلفوں کو دیکھیں تو وہ بے مثال، آپ کی پلکوں کو دیکھیں وہ بے مثال، آپ کی نگاہ نبوت وہ بے مثال، آپ کے رخسار انور یہ بے مثال، آپ کی ہتھیلیاں بے مثال، انگلیاں بے مثال، آپ کے قدم مبارک بے مثال، آپ کا پسینہ مبارک بے مثال، آپ کا مکہ المکرمہ بے مثال، آپ کے شہروں میں مدینہ الرسول بے مثال، آپ کے اصحاب بے مثال، اہل بیت بے مثال، آپ کے اوپر نازل ہونے والی کتاب بے مثال، غرض آپ کی اولاد بے مثال، آپ کے نواسے بے مثال، غرض اللہ نے جو کچھ بھی آپ کی جھولی میں دیا وہ سب کچھ بے مثال ہے۔ یہی وجہ ہے جس نے بھی حضور کو جس نظر سے دیکھا وہ اسی نظر کے اوپر دیکھنے کے بعد کہنے پہ مجبور ہوا، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ۔ ساری کائنات کے لوگوں کا حسن و جمال کسی ایک پلڑے میں رکھیں اور میرے آقا کی زلف مبارک کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے اس کائنات میں بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ بھی آئے۔ مثال دی جاتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ بڑے حسین تھے، ان کے حسن و جمال کا تذکرہ قرآن مقدس کے الفاظ میں یوں ہے
کہ اس کے حسن جمال کو دیکھ کر بادشاہوں کی بیویاں فرشتہ ہو جایا کرتی تھی۔ یہ حسن و جمال آج تک ایسا سنا ہی نہیں، آج تک ایسا دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو ایک نبی ہے، اور ہمارا نبی تو یوسف علیہ السلام کا بھی نبی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مقدس میں آتا ہے، عورتوں نے تانا دیا اور کہا زلیخا یہ کیا بات ہے، اپنے نوکر اور غلام پر اپنے آپ کو فدا کر بیٹھی ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا۔ خاتون نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سوچا کہ ایسا جواب دیا جائے کہ یہ خود بخود فیصلہ کرتی چلی جائیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس نے کہا کہ تم میرے گھر ایک دن تشریف لاؤ، آؤ تو صحیح، ذرا تم بھی ایک مرتبہ ایک نظر میں میرے یوسف کو دیکھو تو صحیح، ہے تو بظاہر تمہاری نظر میں نوکر اور غلام، لیکن آج تک ایسا حسن و جمال والا میں زلیخا نے تو مصر کے اندر دیکھا ہی نہیں ہے۔ خواتین آئیں دعوت کے اوپر اور کہا کہ کوئی زیادہ دیر میرے یوسف کو تم نے نہیں دیکھنا، صرف ایک نظر دیکھنا ہے، اور میں اس کو بچپن سے لے کر جوانی تک میں اس کے دن اور رات کو دیکھتی رہی ہوں، تو کیوں میں اپنا دل اس کے اوپر فدا نہ کرتی؟ تم نے دیکھا ہی نہیں ہے جس نظر سے میں زلیخا دیکھ رہی ہوں۔ کہا کہ ہوں کیسے؟ وزراء کی بیویاں ہیں، مشیرین کی بیویاں اکٹھی ہوئی۔ قرآن مقدس میں ان الفاظ کا یوں نقشہ کھینچا ہے، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ عزیز مصر کی بیوی تو نے آج نیا کام کر کے دکھایا ہے، سارے جہان میں تیرا تذکرہ اور تیرا چرچا ہو رہا ہے کہ غلام کے اوپر اپنا دل فدا کر بیٹھی ہے۔ آج تک ایسا سنا نہیں کوئی بادشاہوں کی بیویاں کسی غلام اور نوکر کے اوپر، کسی بکتے بکائے غلام کے اوپر اپنا دل دے بیٹھے۔ کہنے لگی ذرا تم بھی میرے یوسف کو دیکھو تو صحیح۔ قرآن کیوں کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً۔ تم میرے گھر کے اندر آ کر اس منظر کو دیکھو تو صحیح۔ وہ خواتین آئیں اور آ کر تکیے لگے ہوئے دسترخوان بچھا ہوا، کھانا کھاؤ تم، بس کھانے کے اوپر تم بیٹھو، میں ایک ہی نظر میں تمہیں اپنا یوسف دکھاتی ہوں جو بظاہر غلام اور نوکر، یہ نہیں پتا کہ یہ بڑا ہو کر تو نبی بنے گا اور اس کی نسل سے نبوت چلے گی آگے۔ پاک دامن اس قدر ہے، اس کی نگاہ پاک، اس کی زبان پاک، اس کے ہاتھ پاک، اس کا پورا وجود پاک، اس کی پاکیزگی پر میرا اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي۔ زلیخا جس کام کی تو مجھے دعوت دیتی ہے میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں اپنی پاکیزگی کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا، کیونکہ میری نسل سے نبوت چلنی ہے آگے۔ ابھی تک نبی بنا نہیں، لیکن نبی پیدائش سے پہلے ہی سے معصوم ہوتا ہے۔ خواتین جب جمع ہوئی تو کہا، کیونکہ یہ بادشاہ ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، وہ نوکر ہے، کمرے سے کمرے کی طرف جانا ہے، تو کہنے لگی تم کھانا کھاؤ، بس ایک ہی نظر میں میرا یوسف اس کمرے سے نکل کر اس کمرے میں جائے گا، تم اس کے حسن کو ایک ہی نظر دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ وہ کیسا ہے۔ قرآن یوں نقشہ کھینچ رہا ہے، وَآتَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا۔ ارے ایک کے ہاتھ کے اندر چھری کو پکڑا دیا اور کہا کہ تم فروٹ کاٹو۔ ادھر سے یوسف کی طرف پیغام بھیجا علیہ السلام، وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ اے یوسف، اب یہ سردار حکم دے رہا ہے اپنے نوکر کو، اس کمرے سے نکلو اور دوسرے کمرے کی طرف چلے جاؤ۔ اب کتنی دیر لگتی ہے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جاتے وقت؟ وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ۔ اب یوسف علیہ السلام ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جاتے ہوئے دوران سفر دیکھیں ہو کیا رہا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ
کمرے کی طرف جاتے ہیں، خواتین نے اپنی نظریں اٹھائیں اور غلام کی طرف دیکھا، ادھر سے ہاتھ میں فروٹ بھی کاٹ رہی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے حسن یوسف کو دیکھ کر تاب نہ لا سکی۔ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهم، فروٹ کاٹنے کی بجائے فروٹ بھی کٹے، نیچے سے انگلیاں بھی کٹ گئی، ابھی تک پتہ نہ چلا کہ یوسف کو دیکھتے دیکھتے ہو کیا گیا ہے۔ آپ چلتے تھے تو آپ کی روشنی ایسے دیواروں پہ پڑتی جیسے سورج کی روشنی دیواروں پہ پڑتی ہے۔ یہ تو ایک عام نبی ہے، اور میرا اور آپ کا نبی اس کا بھی نبی ہے۔ اس کے حسن جمال کا حسن یوسف کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں۔ پھل کٹے، نیچے سے انگلیاں کٹی، اور زلیخا تو پہلے ہی دیکھ رہی تھی آج ان کا پتہ چل جائے گا، اور کہنے لگی وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ خواتین نے جب یوسف علیہ السلام کے حسن مبارک کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد کہنے لگی یہ کوئی انسان نہیں ہے، ما هذا بشرا، یہ انسان تو ہمیں نہیں لگتا، یہ تو کوئی انسانوں کے علاوہ کوئی جنات کی مخلوق ہے۔ خدا کا نورانی فرشتہ گزر کے گیا ہے، اس نے بھی تو اپنی نگاہ اٹھا کر عورتوں کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ نبی کی نگاہ کے اوپر بھی خدا کا پیرا ہوتا ہے کہ میرا نبی غلط نہیں دیکھے گا۔ جب یہ کہا کہ یہ انسان تو لگتا ہی نہیں، کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں بلکہ یہ تو معزز فرشتہ ہے کہ جس نے نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ زلیخا نے کہا اسی نام کا تو مجھے تانا دیتی تھی، ذرا اپنے ہاتھ کی طرف تو دیکھو، تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں زمین کے اوپر گری پڑی ہیں۔ کہا بات کرنے کا موقع مل گیا، کہا اسی نام کے اوپر تم نے مجھے تانا دیا تھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے خواتین؟ تم نے کہا کہ غلام کے اوپر اپنی جان فدا کرتی ہے، یہی میرا غلام اور یہی میرا نوکر ہے، تمہارے ہاتھوں کی انگلیاں کہاں چلی گئی؟ یہ ہے حسن یوسف، اور میرے نبی کے حسن کو اسی وجہ سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی تھی جس نے حسن یوسف کو دیکھا اس نے انگلیاں کاٹ ڈالی، پتہ ہی نہ چلا، اور جس نے میرے نبی کے چہرے انور کو دیکھا اس نے ہوش کے اندر اپنی گردنیں کٹوا ڈالی، اور خوشی خوشی کے اندر گردنیں کٹواتے جا رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے، کہاں انگلی کاٹنی اور کہاں اپنا وجود کاٹ کر دکھانا، کہ نبی کے دین کے اوپر ہم اتنا ہی قربانی دینے کو تیار ہیں، نبی کے اسلام کے لیے ہم اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، حضور کے صحابہ نے کر کے دکھایا، اور عملی نمونہ کائنات میں آج تک ایسا ماں نے کوئی بچہ جنم نہیں دیا جیسے میرا نبی روئے زمین پہ آیا۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا جملہ بولا ہے حضور کی تعریف پر، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سارا زمانہ یہ کہتا ہے کہ میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ ہر چیز کو میرے اللہ نے کون کہہ کر بنایا، اور میرے نبی کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے،
اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آگے آقا کی ولادت کا تذکرہ تو ولادت سے پہلے ہی چلا رہا ہے بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی سید الاولی سید الآخری تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا اس زمین میں ہوا آسمان میں ہوا یا عرب کیا عجم کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر لگی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول ابی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں آقا کی خدمت میں ایک یہودی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میں آیت ہوں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں آج میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ نبی ہے بھی صحیح لوگ جو کہتے ہیں یہ وقت کا نبی بن کے آیا ہے اور آج اس کی نبوت کی کوئی علامت اور نشانی اور معجزہ مانگ کے آتا ہوں کہ کیا دلیل ہے آپ کی نبوت کی عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے حضور کی خدمت میں آئے آقا مسجد نبی میں تشریف فرما آتے ہی حضور کا چہرہ انور دیکھا نہ دائیں والے سے پوچھا نہ بائیں والے سے نہ آگے سے نہ پیچھے سے کسی نے پوچھا نہیں کہ یہ کون بس دیکھنے کے بعد ایک ہی جملہ کہا انہو لیس بوجہ کذاب یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں یہ سچوں کے سردار کا آیا ہے مناظرہ کرنے کو دلیل مانگنے کو معجزہ دیکھنے کو اور آگے دستے ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگا مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں پھر میں بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں اور اس کے متعلق اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی اسی آدمی کے متعلق الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون آباءہم یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ میرے نبی یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں جسے بیٹے کا پتہ ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے ایسے ہی حضور کو پہچانتے ہیں کہ تورات میں بھی حضور کی صفات یہی تھی انجیل اور زبور کا میں عالم ہوں ہر چیز پڑھ کے آیا ہوں اور حضور کا چہرہ دیکھ کر کہہ رہا ہوں یہ واقعی نبیوں کا سردار یہی ہے تو اور واقعہ اس سمت میں ذکر کیا ہے آقا کی عمر اس وقت 12 سال تھی عجیب بات یہ ہے کہ وہ حضور پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ نہیں ہے عمر مبارک 6 سال تک پہنچی ماں بھی رخصت ہو گئی عمر مبارک 8 سال ہوئی دادا بھی رخصت ہوا اب چچا کی کفالت میں آپ تربیت یافتہ ہیں وہاں تربیت ہو رہی ہے پرورش ہو رہی ہے
ایک دن چچا نے بھی کہا بیٹا میں نے ایک سفر پہ جانا ہے، میرے گھر کا بھی خیال رکھنا، عمر 12 سال ہے، سامان کا بھی خیال رکھنا، میں ادھر جا رہا ہوں۔ بس بات کرنے کی دیر تھی، حضور کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور کہنے لگے ابا جان بے سہارا چھوڑ کے جا رہے ہو، ابھی تو دادا رخصت ہوا ہے 2 سال قبل، ماں رخصت ہو گئی ہے، باپ رخصت ہو گیا ہے، آپ ہی کا تو سہارا ہے اور آپ ہی مجھے جہاں تنہا چھوڑ کے کہیں جا رہے ہیں، کب واپسی ہوگی؟ تو ابو طالب آپ کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے، برداشت نہ ہو سکا کہ میرے یتیم بھتیجے نے بڑی بات کہہ دی ہے، وہ میری جدائی نہیں برداشت کر سکتا اور نہ ہی چچا برداشت کر سکتا ہے، کہا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ اب یہ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ، تجارتی قافلہ نکلا ہے اور ملک شام میں جا رہا ہے۔ جب یہ ملک شام کے گرجا گھر کے قریب پہنچا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا عالم اوپر منزل کے اوپر بیٹھ کر عبادت اور ریاضت میں مصروف رہتا، دنیا و ما فیہا سے اس کو کوئی لالچ اور امید نہیں تھی، کیا دیکھتے ہیں وہاں تھوڑی دیر کے لیے یہ قافلہ رکا اور وہ نیک آدمی عالم بعمل نیچے اترا اور آ کر پوچھنے لگا لوگوں بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ جہاں قافلے پہلے بھی گزرتے ہیں، یہ رہائش کیا بنی ہوئی، اسٹاف بنا ہوا تھا لوگوں کے رہنے کا، ٹھہرنے کا۔ بات جب پوچھی تو حضرت ابی طالب بولے، کہا کہ ہم مکہ مکرمہ سے قافلہ لے کے، تجارتی قافلہ ہے اور ملک شام جا رہے ہیں، بصرہ مقام کے اوپر پہنچے ہیں، آگے کی طرف سفر رواں دواں ہے۔ بس اتنی بات پوچھی تو حضور علیہ السلام کی خدمت کی طرف آگے بڑھا وہ بوڑھا آدمی اور 12 سال کا معصوم بچہ ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ آقا خاموش، حضرت ابی طالب بولے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ابی طالب، آپ کا نام ابو طالب ہے لیکن میں تورات انجیل زبور کا عالم ہوں، میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اور کوئی بات بتاؤ؟ کہا کہ نہیں میرا ہی بیٹا ہے، کیونکہ انہیں کی پرورش میں تھے آپ، چچا والد کا مقام ہوتا ہے۔ کہا کہ نہیں میرا علم بتاتا ہے کہ آپ اپنی زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں میرا بھتیجا ہے۔ کہا بس میرا علم بتا رہا ہے کہ یہ آپ کا بھتیجا تو ہو سکتا ہے، بیٹا نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ایسا کریں آج شام کا کھانا میرے پاس کھائیں، آپ کی دعوت کرتا ہوں۔ عجیب بات یہ بنی، جب یہ دعوت کا شام کا وقت ہوا تو قافلے والوں نے سوچا کہ یہ معصوم ہے، بچہ ہے، یہ ہمارے سامان کا خیال کرے گا، ہم وہاں کھانا بھی کھا لیتے ہیں، بڑے بڑے سردار قافلے میں شریک ہیں اور جو کھانا وہاں سے ہمارا بچے گا وہ اس کے لیے بھی لے آئیں گے، چلو یہ معصوم ادھر ہی بیٹھا رہے۔ جب یہ قافلے والے لوگ کھانا کھانے وہاں پہنچے تو سردار نے اور عالم بعمل نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ کہا کہ آج آپ شام کا کھانا آپ کے پاس ہی تو تھا۔ کہا کہ جس کے لیے میں نے دعوت کی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا کس کے لیے آپ نے دعوت کی؟ قافلے کا سردار تو یہ ہے، یہ ہیں قافلے کے بڑے بڑے آدمی، عمر رسیدہ بھی ہیں، پیسے کے اعتبار سے بھی زیادہ ہیں، قافلے کے سردار ہیں، کس کی دعوت کی؟ کہا کہ ایسے یہ جو مثال ایسے ہے جیسے دلہا گھر چھوڑ آئے ہو اور بارات یہاں جا رہی ہے، دلہا کہاں ہے اس کا؟ کہا کہ وہ کون سا دلہا جس کا آپ کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ جو 12 سال کا ایک معصوم بچہ تھا وہ کہاں؟ کہا کہ وہ ہمارے سامان کا خیال کر کے بیٹھا ہے۔ کہا کہ اگر تم نے میرے دسترخوان پہ کھانا کھانا ہے تو اسی معصوم کو بلاؤ، اسی کی وجہ سے تمہاری دعوت کی تھی میں۔ قافلے والوں کو بھی پتہ نہیں کہ یہ نبیوں کا سردار بھی بنے گا۔ حضور تشریف لائے تو اس نے آ کر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا جس وقت یہ چل کے آ رہا تھا میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، درخت جھک جھک کر اس کو سلام پیش کر رہے تھے، یہ جس طرف چلتا ہے آسمان سے بادل سایہ کیے ہوئے تھے، جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتا ہے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر سجدے کے اندر میں مصروف دیکھ رہا تھا، میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے۔ اس نے کہا ابھی میں آپ کو ایک نقشہ دکھاتا ہوں، شام کا وقت قریب ہے، اس درخت کے نیچے تم بیٹھو، جس طرف یہ نبی بیٹھے گا اسی طرف درخت اپنا سایہ جھکا لے گا، اور بٹھایا کہا دیکھو کہ درخت کا سایہ اس طرف کیوں جھکا ہے، کیونکہ یہ 12 سال کا بچہ ابھی بچہ نہیں، یہ نبیوں کا سردار بننے والا ہے۔ پیدائش ہی سے حضور کی کمالات کا اظہار ہونے لگا، ولادت سے قبل بھی، بچپن کے زمانے کے اندر بھی، بڑی عمر کے زمانے کے اندر تو بے مثال ہوا ہے۔ کہنے والے نے بڑا پیارا جملہ کہا ہے، سبحان اللہ۔ رتبہ سنا سہنے نبی دا، رتبہ سنا سہنے نبی دا، سہنے نبی دا، او نبیاں دے نبی دا۔ یہ اس عالم کی بات کا ترجمہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی سردار ہے۔ رتبہ سنا سہنے نبی دا، رتبہ سنا سہنے نبی
سونے نبی دا او نبیاں دے نبی دا رتبہ سناواں میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا میرے نبی نو رب نے ایسا بنایا اج تئی جہان تے کوئی ایسا نہ آیا اج تئی جہان تے کوئی ایسا نہ آیا ایسا مقام میرے نبی دا ایسا مقام میرے نبی دا سونے نبی دا او نبیاں دے نبی دا اس سے بڑھ کر شاعر نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے جبریل رک گیا گے سدرا مقام تے جبریل رک گیا گے سدرا مقام تے میرا نبی گیا ہے خود لا مکان تے میرا نبی گیا ہے خود لا مکان تے نوری غلام میرے نبی دا نوری غلام میرے نبی دا سونے نبی دا او نبیاں دے نبی دا میرے نبی کو اللہ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے اس سفر کر رہے ہیں تو لوگ تعریف پہ مجبور ہو گئے ہیں جس طرف حضور کا راستہ ہوتا گلی کوچوں سے خوشبوئیں آتی تھیں آقا کے پسینے سے خوشبو آقا کے چلنے سے خوشبو جس طرف آقا ادھر ہی خوشبوئیں ہوتی تھیں آقا کے تعریف کو بیان کرنے کی مثال ایسی ہے جیسے سورج کے سامنے چراغ رکھ دیا جائے جو حیثیت سورج کی ہے یہ چراغ اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے میں اور آپ جتنی بھی تعریفیں حضور کی کرتے چلے جائیں اور قیامت تک کریں روئے زمین کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا حضور کی تعریف ختم نہیں ہوگی دن بدن بلند ہوتی جائے گی قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک اللہ ہمیں اپنے نبی کے غلامی نصیب